آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تعلق سے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس کا عنوان یہ ہوگا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور دین کی باتوں کو جتنی دفعہ سنا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس موضوع پہ کچھ گزارشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود آئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کسی نے مانگا ہے۔ بس یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں، یہ عنوان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں یا کسی کے مانگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر رہی، یاد رہی، تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر جو ہے اضافہ ہوگا۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام خود آئے، حضرت نوح علیہ السلام خود آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت زکریا علیہ السلام خود آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آئے، لیکن قربان جائیں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، یعنی میں دعائے ابراہیم ہوں اور عطائے جلیل ہوں، عطائے رب ہوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت مشکل اور سخت ترین امتحانات دیے، بہت کٹھن راستوں سے، دشوار گزار گھاٹیوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام میں ملے۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موٹے موٹے 5 امتحان ہوئے ہیں، 5 پرچے ہوئے ہیں کہ جن پرچوں کو حل کرنے کے بعد اور جن امتحانات میں کامیابی پانے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ وہ 5 پرچے اور وہ 5 امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیے اور جن میں 100/100 نمبر حاصل کیے، وہ 5 پرچے یوں تھے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان 5 پرچوں کے متعلق گفتگو پیش کروں گا۔ پہلا پرچہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پیدا کیا، ایک بت گر اور بت پرست باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے نبوت کے مقام سے نوازنا ہے، جس کو رسالت کا مقام عطا فرمانا ہے، اس کی پرورش اور اس کی پیدائش کس انسان کے گھر میں ہو رہی ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور بت ساز ہے، بت بناتا ہے۔ ذرا خود ہم اپنی جگہ پر یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنے پیغمبر کو، اپنے خلیل کو اللہ تعالیٰ ایک بت گر اور بت پرست باپ کے گھر میں پیدا کر رہے ہیں۔
مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا میرا پیغمبر دنیا کے رسم و رواج کی طرح اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر دنیا کے اندر یوں دیکھا گیا ہے کہ مولوی کا بیٹا مولوی اور پیر کا بیٹا پیر، یعنی جو عقیدہ باپ کا ہوتا ہے وہی عقیدہ بیٹے کا ہوگا. عام طور پر دنیا کے اندر یہی اصول کار فرما ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا میرا پیغمبر وہ دنیا کی ریت کو قائم رکھتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بلند کر کے اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ کر پھینک دیتا ہے. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے ابا وہ جنگل کے اندر گئے ہوئے تھے اور ان کی اماں گھر کے اندر موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور ماں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اماں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب کون ہے. اماں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب کون ہے، مجھے یہ بتا دو. تو ماں نے کہا بیٹا ابراہیم آپ کا رب میں ہوں. ماں نے کہا بیٹا آپ کا رب میں ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں آپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا رب جو ہے آپ کا باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں ابا جی کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا جی کا رب نمرود ہے. تیرے ابا جی کا رب نمرود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں جی نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، خبردار آئندہ ایسی بات زبان سے مت نکالنا. کہا اماں جی کیوں؟ کہا بیٹا اگر نمرود سن لے گا تو وہ نہ تجھے رہنے دے گا نہ مجھے رہنے دے گا اور نہ تیرے باپ کو زندہ چھوڑے گا. جب شام ہوئی آزر گھر واپس آیا، دیکھا بیوی اداس بیٹھی ہوئی ہے، چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں ہیں. فوراً بیوی کے پاس گئے اور پوچھا اداس کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا نہ جانے ابراہیم کو کیا ہو گیا ہے، آج اس نے مجھ سے ایسے سوالات کیے کہ جو ایک دانشور انسان بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد دن میں سوال و جواب کی شکل میں جو مناظرہ ماں اور بیٹے کے درمیان پیش آیا تھا، ماں نے وہ سارا اپنے شوہر کو بتایا، آزر کو. تو آزر نے کہا اچھا میں بیٹے کی خبر لیتا ہوں، میں ذرا ابراہیم سے معلوم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا بیٹا ابراہیم آپ نے اپنی اماں سے یہ سوالات کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ابا میں نے یہ سوالات پوچھے ہیں. کہا بیٹا خبردار آئندہ ایسا مت پوچھنا، آئندہ ایسا مت پوچھنا، ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنا. کہا ابا جی کیوں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا اگر نمرود سن لے گا جو وقت کا بادشاہ ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان نمرود نہ معلوم کب سنے گا، میرا اللہ ابھی سن رہا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ یاد کرو اس وقت کو اذ قال لأبیہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہہ ڈالا لم تعبد آپ کیوں ایسی بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو چیزیں نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں نہ کانوں سے سن سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور ذرہ برابر وہ آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہہ ڈالا تو باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ ہمارے معبودوں سے پھر گئے ہیں، یعنی آپ نے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا ہے. آگے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا کہ اے ابراہیم اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے اپنی عادت سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو میں آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کروں گا، میں آپ کو ختم کر ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا. اگر آپ اپنی جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اپنی خیریت چاہتے ہیں، اپنی جان کو سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ.
جب باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ گھر سے نکل جاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا سلام علیکم، کہ آپ کو میرا سلام ہو، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں اپنے اللہ کی تلاش میں گھر تو کیا دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ فرمایا سلام علیکم، کہ میرے ابا آپ میرا سلام قبول کر لیجیے، استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا پروردگار جو ہے بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام وہ باپ کے عقیدے کو قائم رکھتا ہے، یا باپ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجا کر باپ کے مشرکانہ عقائد کی دھجیاں فضائے آسمانی کے اندر بکھیر کر ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، کہ میرے ابا میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں ان چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں کہ جن چیزوں کو آپ اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، اللہ کے بغیر جن کی آپ عبادت کرتے ہو، میں آپ کے ان معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی، اور میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے اللہ کو پکار کر، اپنے پروردگار کو پکار کر محروم ثابت نہیں ہوں گا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان قرآن پاک کی زبان سے نشر ہوا کہ میرا ابراہیم پہلے پرچے کے اندر 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہوا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ جو ہمارے سامنے توحید کی تقریریں کرتے ہو، یہ ہمارے سامنے باتیں کرنا، بیان کرنا اور توحید کو پیش کرنا بہت آسان ہے، مزہ تو تب ہے کہ جب دربار نمرود کا ہو اور پرچار خدا کا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، جاؤ نمرود سے جا کر کہہ دو کہ اللہ کا شیر تیرے دربار کے اندر اپنے مولا کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے فلاں دن فلاں وقت پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ وقت دے دیا، تاریخ بتا دی۔ ان لوگوں نے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اب تو آزر کے بیٹے نے آپ کے دربار میں پہنچ کر اپنے عقائد کو بیان کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے اپنے تمام وزیروں کو، تمام درباری ملاؤں کو، مجاوروں کو، ملنگوں کو، سب کو یہ حکم دے دیا کہ وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو سب کے سب جمع ہو جائے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ سبق سکھایا جائے کہ جس کو وہ عمر بھر بھلا نہ سکے۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا، دربار کو سجایا جاتا ہے، عمائدین سلطنت کو بلایا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کا منصوبہ تیار ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، نمرود کی طرف بھی دیکھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی دیکھیں۔ ایک طرف نمرود ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف طاقت ہے اور ایک طرف صداقت ہے، صداقت یعنی سچائی اور حقانیت، اور ایک طرف رذالت ہے، دوسری طرف شرافت ہے، ایک طرف امیری ہے اور دوسری طرف فقیری ہے، ایک طرف فوج ہے، لشکر ہے، سپاہ ہے، اور ایک طرف صرف اور صرف خدا ہے۔ ایک طرف یعنی نمرود کی طرف خداؤں کو ماننے والے، ہزاروں خداؤں کی پرستش کرنے والے، اور ایک طرف صرف اور صرف ایک خدا کو ماننے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، نہایت ہی شان اور شوکت کے ساتھ نمرود کے دربار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
جیسے ہی آپ نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نمرود نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کے سامنے یا کچھوں کے ہاتھوں میں مجسمے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا سوال یہ کیا. قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو اس وقت کو. قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ لوگوں یہ مجسمے کیا ہیں جنہیں آپ لیے بیٹھے ہو. تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، یعنی اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ کے اندر فرمایا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. وہ کہنے لگے اجیتنا بالحق، اے ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح مذاق کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال وربکم رب السماوات والارض، فرمایا یہ مجسمے، یہ معبود جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا. الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اسی بات کی دعوت لے کر آیا ہوں، میں اسی بات کا قائل ہوں. میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے ایک گرجدار آواز کے اندر فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ لوگوں میں تمہاری عدم موجودگی کے اندر تمہارے ان معبودوں کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو دربار سجا ہوا تھا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے ابراہیم مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، اے ابراہیم مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، اس لیے میں آپ کو چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ یا تو اپنا عقیدہ بدل لو یا پھر سنگین سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کہہ کر مجلس برخاست کر دی گئی، یہ کہہ کر مجلس برخاست کر دی گئی. چنانچہ انہی دنوں میں مشرکین کا کوئی پروگرام تھا، کوئی میلہ تھا جس میں وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کر شریک ہوا کرتے تھے. نمرود اور اس کی پوری قوم اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے چلے گئے. راستے میں ایک مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور اس مشرک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ زبان حال سے جواب دیا، کہنے لگے کہ جاؤ تم اپنا میلہ کر لو، میں تمہارے معبودوں کا میلہ کروں گا. جب وہ قوم اور نمرود پروگرام کے اندر چلے گئے، ادھر دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا کلہاڑا اٹھایا. تو وہ کلہاڑا اٹھانے کے بعد ان کے رب باڑے کے اندر چلے گئے، یعنی جہاں انہوں نے بہت سارے معبود رکھے ہوئے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رب باڑے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں رب ہی رب ہے. وہاں کوئی لوہے کا رب ہے، کوئی تانبے کا رب ہے، کوئی پیتل کا رب ہے، کوئی لکڑی کا رب ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا ہے. گویا ربوں کا ایک سیلاب لگا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ کلہاڑے کے ذریعے سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کے پاؤں کاٹ دیے اور کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کو اوندا منہ گرا دیا. جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے 17ویں پارے کے اندر ایک جگہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں.
بزرگوں اور بھائیوں، جو معبود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ میرا اور آپ کا معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ نمرود کا رب تو ہو سکتا ہے، نمرود کا معبود تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وہ معبود نہیں ہو سکتا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب تو وہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو جب نمرود اور اس کی قوم جو ہے میلے سے واپس ہونے لگے تو نمرود نے کہا، ساری قوم کو مخاطب کر دی کہ پہلے سب کے سب جو ہے اپنے معبودوں کے پاس چلیں، رب باڑے کے اندر، اور اپنے معبودوں کو سلامی پیش کر کے وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ تو جب پوری قوم مع نمرود کے رب باڑے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ معبود خود سلامی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے چلا کر کہا، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کا حال کس نے کر ڈالا؟ وہ تو بڑا ہی کوئی ظالم انسان ہے، بڑا ہی بے انصاف انسان ہے۔ اب سب خاموش ہے، سب کی بولتی بند ہے، کوئی کچھ جواب نہیں دے رہا ہے۔ آخر میں ایک مشرک جو ہے وہ کہنے لگا کہ حضور اگر مجھے معاف کیا جائے، میری جان بخشی جائے تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا جلدی بولو۔ تو وہ کہنے لگا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے وہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، يقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود کو پہلے سے شک تھا کہ یہ کام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود نے چلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اانت فعلت هذا بآلهتنا، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کر ڈالا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا، بلکہ اس بڑے بت کی طرف انگلی کی جس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا ہوا تھا، کہا اس سے پوچھو، فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کنتم، اگر یہ بول سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہیں کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بات نہیں کرتا ہے، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر میرے ساتھ سودا کرو کہ یا آپ اپنے خداؤں کو بلا دو یا میں اپنے اللہ کو بلاتا ہوں، میں اپنے اللہ کو بلا دیتا ہوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، مشرکین کے دانت کھٹے کر دیے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو نمرود نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سزا کے اندر آگ کے اندر ڈالا جائے۔ چنانچہ لمبا واقعہ ہے، ایک بہت بڑی لمبی چوڑی آگ جلائی گئی جس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ جب اس آگ کے پاس لوگ پہنچے، لوگ اس آگ کو دیکھنے لگے تو لوگ کہنے لگے کہ اس آگ کے اندر جو جائے گا وہ بچے گا نہیں، لیکن عشق کہنے لگا جو اس آگ کے اندر جائے گا وہی بچے گا، وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ اس آگ کے اندر اس وقت جانا ہی عبادت ہے، اس آگ کے اندر اس وقت جانا ہی ریاضت ہے، معرفت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جنیب کے ذریعے سے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جو یہ چار بڑے بڑے اللہ کے فرشتے ہیں اور مقرب فرشتے ہیں، یہ سارے تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی اپنے پر مار کر اس آگ کو بجھا دوں۔ اسرافیل علیہ السلام آئے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے خلیل اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پھونک مار کر اس آگ کو بجھا دوں۔ میکائیل علیہ السلام آئے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہوا کے جھونکے سے اس آگ کو بجھا دوں۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی کے ابھی ان سب کے بٹن دبا دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ سب کے سب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کسی نے بھیجا ہے یا ایسے ہی آئے ہو؟ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کسی نے بھیجا نہیں لیکن ہم کسی سے پوچھ کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ آپ جس کو پوچھ کر آئے ہو کیا وہ میرے حال سے باخبر ہے یا نہیں؟
وہ میرے حال کو جانتا ہے یا نہیں؟ تو ان تمام فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے حال سے بالکل باخبر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا جبرائیل پیچھے ہٹ جا، نہ تیری ضرورت ہے، اسرائیل نہ تیری ضرورت ہے، اسرافیل میکائیل نہ تمہاری ضرورت ہے، اب خلیل جانے اور اس کا جلیل جانے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا، یعنی نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اور نہ اتنی گرم ہو جانا کہ گرمی کی وجہ سے میرے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرا پیغمبر میرا خلیل ابراہیم علیہ السلام اس دوسرے پرچے کے اندر بھی 100/100 نمبر لے کر پاس ہو گیا۔ فرمایا اب تیسرے امتحان کی تیاری کرو۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اول تو پہلے اولاد ہی نہیں تھی، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اے ابراہیم آپ اپنے اس پیارے سے بیٹے کے قریب نہیں جا سکتے، آپ اس سے پیار نہیں کر سکتے۔ گویا چاند گھر کے اندر موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام روشنی نہیں لے سکتے، خوشبو گھر کے اندر موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام سونگھ نہیں سکتے، چاند جیسا نبوت کا مکھڑا سامنے موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرا پیغمبر اس تیسرے پرچے کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ فرمایا اب چوتھے پرچے کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے پیغمبر میرے خلیل آپ اپنے اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر جاؤ اور ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ انسان ہو، نہ حیوان ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ درند ہو، وہ جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر کھانے کی بھی کوئی چیز نہ ہو، پینے کی بھی کوئی چیز نہ ہو۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سے کہ تیاری کرو، بیٹے کو گود میں لے لو، اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے اوپر بیوی کو بچے کو بٹھا دیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ جانا کہاں ہے، باری تعالیٰ جانا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے پیارے خلیل آپ جب تک چلتے رہیے کہ جب تک کوئی دوسرا حکم آپ کے لیے نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ وادی غیر ذی زرع کے پاس پہنچے، یعنی جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، مکہ المکرمہ ہے، وہ اس جگہ وہاں جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اونٹنی کو بٹھا دو، بیوی کو یہیں چھوڑو، بچے کو یہیں چھوڑو اور خود واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو بیوی کو وہیں چھوڑا اور خود بغیر کچھ بتائے واپس جانے لگے۔ ادھر بیوی نے دامن خلیل کو پکڑ لیا اور کہا میاں آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہاں نہ کھانے کا کوئی سامان ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاجرہ اللہ کا حکم کچھ ایسا ہی ہے، اللہ کا حکم کچھ ایسا ہی ہے، لہذا ہمیں اللہ کے حکم پر راضی رہنا ہوگا۔ جب بیوی نے یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور کہنے لگی ابراہیم جائیے، ہماری طرف سے مطمئن ہو کر جائیں کہ وہ اللہ بچپن میں نمرود کی دیکھتی ہوئی آگ کے اندر جس نے آپ کی حفاظت کی، آج آپ اس اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہاں پر حفاظت کرے گا۔ چنانچہ جب بیوی نے یہ جملہ کہا کہ اے ابراہیم آپ مطمئن ہو کر جائیے کہ آپ اس اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس اللہ نے بچپن میں آپ کی ظالم قوم سے حفاظت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرا پیغمبر اس چوتھے پرچے کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ فرمایا ابراہیم آپ 5ویں پرچے کی تیاری کرو، ابراہیم علیہ السلام آپ 5ویں پرچے کی تیاری کرو۔ کہا مولا کریم کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرے، اس کو کپڑے نئے کپڑے پہنا دے، اس کو غسل دے دے اور اس کو خوشبو لگا دے، اور اے ابراہیم آپ اپنے ہاتھ میں چھری لے لو، اے ابراہیم آپ اپنے ہاتھ میں چھری لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم کیوں چھری کس لیے؟ کیا کوئی اور امتحان لینا مقصود ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اور امتحان لینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لے لو باری تعالیٰ امتحان، اب تیری باری ہے پھر میری باری ہے، اب تیری باری ہے پھر میری باری ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جنگل کی سمت روانہ ہوئے، اور چھری ساتھ ہے. راستے میں بڑے پیار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں خواب میں آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا تھا، فانظر دیکھو بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم مل چکا ہے آپ اس کو کر دیجیے، آپ اس کو کر دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہا میرا مسئلہ تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مقام ذبح پر پہنچ گئے اور بیٹے کو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری اس کے اوپر رکھ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَا، ہم نے ان کو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین. خود باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام یہ بڑا مشکل امتحان تھا، یہ بڑا مشکل پرچہ تھا جس کو آپ نے حل کر دیا. تو بزرگوں اور بھائیوں یہ وہ 5 امتحان تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لیے. اور ذرا اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ آخری امتحان میں تو حد ہی کر دی کہ اپنے چہیتے بیٹے کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو میرے راستے کے اندر ذبح کر دو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور امتحان کی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بے نظیر اور بے مثال عقید المثال مظاہرے کیے کہ رہتی دنیا تک جن کی دھوم رہے گی اور کوئی مائی کا لال قیامت تک ان کی مثال پیش نہیں کر سکے گا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے سخت اور اتنے مشکل ترین امتحانات دیے تو بھلا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کچھ مانگے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ دنیا کا اصول ہے کہ بیٹا جو ہے امتحان میں کامیابی کے بعد باپ سے انعام مانگتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے انعام مانگتا ہے، شاگرد استاد سے انعام مانگتا ہے، اسی طرح نبی خدا سے انعام مانگتا ہے، اور خلیل جو ہے جلیل سے انعام مانگتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ آپ نے جو کہا میں نے پورا کیا، اے باری تعالیٰ آپ نے جو چاہا میں نے پورا کیا. آپ نے کہا اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا. آپ نے کہا اپنی قوم کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا. آپ نے کہا نمرود کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑے ہو گیا. اے باری تعالیٰ آپ نے کہا کہ اپنے اس بچے کے ساتھ پیار نہ کر، میں نے نہیں کیا. اے باری تعالیٰ آپ نے کہا کہ اپنے اس بچے کو بیوی کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دو، میں نے اس پر بھی عمل کیا. اے باری تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اپنے پیارے سے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دو، میں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. اے باری تعالیٰ آپ بتاؤ کیا میں نے آپ کا حکم ماننے سے کبھی انکار کیا؟ کبھی میں نے کوئی چوں چراں کی؟ اگر نہیں کی اور یقیناً نہیں کی تو اے باری تعالیٰ میں ان سب کے بدلے میں، ان سب کے صلے میں آپ سے صرف اور صرف ایک چیز مانگتا ہوں، آپ سے صرف اور صرف ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ چیز ایسی ہے اے باری تعالیٰ جیسے آپ کو دیتے ہوئے پتہ چلے گا ویسے مجھے لیتے ہوئے پتہ چلے گا. اور اے اللہ اے باری تعالیٰ وہ چیز بھی ایسی ہے کہ آپ کے خدائی خزانے کے اندر بھی وہ ایک ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں ان سب کے صلے میں آپ سے صرف اور صرف ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آپ سے صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم آپ کی دعا قبول ہے، جھولی پھیلانا آپ کا کام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جھولی کے اندر ڈالنا میرا کام ہے. لیکن جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مجھ سے مانگتے ہو اس کے آنے سے پہلے آپ بیت اللہ کی تعمیر کرو. خطبے کے اندر جو میں نے آیت تلاوت کی تھی
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ بیت اللہ کی تعمیر کر دو، بیت اللہ شریف کو بناؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بیت اللہ کو بنایا خلیل نے اور بیت اللہ کو بسایا مراد خلیل نے۔ چنانچہ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی جس کا تذکرہ آپ ابھی تک سن رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ بھیج ان میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہو، اے اللہ بھیج ان میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہو۔ اب اس دعا پر ذرا غور کریں اور خصوصاً اس دعا کے ایک لفظ پر، کیونکہ ایک مسئلہ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ربنا وابعث فیہم، کہ اللہ بھیج انہی میں سے ایک رسول۔ انہی میں سے کا مطلب کیا ہے؟ انہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں رہنے والا ہو، ان کے قبیلے کا ہو، ان کے خاندان کا ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا دوست ہو اور کسی کا آقا ہو۔ چنانچہ مشہور روایت کے مطابق گزشتہ جمعوں میں بھی عرض کیا تھا، کئی اقوال ہیں لیکن مشہور روایت 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور مکہ المکرمہ کو آپ کی جائے ولادت ہونے کا شرف حاصل ہوا اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی گود کے اندر آپ تشریف لائے، حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت شیمہ کو لوریاں دینے کی سعادت اور لوریاں دینے کا شرف نصیب ہوا۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میلاد ہی نہیں ہوا، میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، پیدائش، تو اگر ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور من نور اللہ، یعنی آپ تو نور ہیں، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صرف بشر تھی، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ دعائے خلیل کا انکار کرے اور اپنے لیے کسی اور نبوت کا دروازہ تلاش کرے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں، آمینہ کے لال ہیں، عبداللہ کے فرزند ہیں اور حلیمہ کے نور نظر ہیں، خدیجہ کے شوہر ہیں، عائشہ کے سرتاج ہیں، طیب اور طاہر کے والد گرامی ہیں، فاطمہ کے ابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں اور میرے ایمانی بھائیوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا قل انما انا بشر، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، لیکن بزرگوں اور بھائیوں بشر ایسے ہیں کہ تمام عالم بشریت سے ان کا مقام سب سے بڑا ہے، بشر ایسے کہ بیٹھے فرش پر اور باتیں عرش والے سے کریں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ حدیث سنی انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا صلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، اس کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، وہ اس طریقے پر کہ میں اور آپ جس وقت درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ محبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ محبت اور رشتہ خلوص اس قدر مستحکم اور مضبوط ہو گیا ہے کہ قیامت تک جب بھی مسلمان خلوت میں، جلوت میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، نمازوں میں بغیر نمازوں کے درود پاک کو پڑھے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ منکرین جو ہے وہ شاید اسی نسبت کو ختم کرنے کے لیے درود ابراہیمی کو ترک کر کے اس کی جگہ دوسرے درود پاک کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور آپ کے تمام فیوض اور برکات سے مالا مال فرمائے۔